اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت اور مقدس مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہوا ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل اور اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات مختلف احادیث طیبات میں وارد ہوئی ہیں، اور امت مسلمہ کے کثیر علماء، مشائخ اور ائمہ اعلام نے اس مہینے کے خصائص اپنے اپنے طور پر ذکر فرمائے۔ بالخصوص تابعین کے اندر ایک بہت بڑا گروہ اس مہینے کے خصائص اور اس مہینے کے فضائل کا قائل رہا ہے، اور اس مہینے میں ائمہ اعلام کا ایک بہت بڑا گروہ تابعین کرام کا اس بات کا قائل رہا ہے کہ اس مہینے کے دن کو روزہ رکھا جائے، اور یعنی کہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے اس کی رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ اور دیگر بھی اس کے علاوہ اس مہینے کے بہت سارے خصائص ہیں کہ زمخشری نے کتاب الکشاف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اس مہینے میں جو ایک مخصوص رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی 5 خصوصیات زمخشری نے کتاب الکشاف میں لکھی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس مہینے میں اس رات میں عبادت کی فضیلت کو گردانا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اس رات کو ہوتا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ گناہوں کی بخشش اور معافی بھی اسی رات میں ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 جو خصوصیت لکھی ہے زمخشری نے وہ بڑی ہی عجیب ہے اور بڑی لطف اندوز ہے کہ اس مہینے کی جو رات ہے شب برات، اس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو مکمل طور پر شفاعت عطا فرما دی گئی تھی اسی رات میں۔ اور بھی اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے بھی اور اس مہینے کی اس مخصوص رات کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس مختصر سی نشست میں ان سب کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے مروی ان احادیث کی طرف لے کر جائیں گے جو احادیث اپنی سند کے اعتبار سے درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے جو مبارک الفاظ ادا ہوئے، یقیناً ہر مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت یوں سمجھیے کہ ایک نفس نفسی کا دور ہے اور اضطراب اور افتراق اور انتشار کی کیفیات ہیں ہر جانب، تو بعض احباب کے ہاں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے لیے اور بالخصوص اس مہینے کی جو یہ رات ہے خاص جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے لیے کوئی حدیث مبارکہ پہلے تو وارد نہیں ہوئی، اور اگر ان کو احادیث دکھائی جائیں تو وہ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ احادیث اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں بالکل صحیح سند کے ساتھ جو حدیث ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث مبارکہ کو پڑھنا چاہوں گا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی معاذ بن جبل ہیں۔ امام بیہقی نے اسے شعب الایمان کی جلد 3 میں نقل فرمایا ہے، اور اس کی روایت نمبر جو ہے شعب الایمان میں 3833 3833۔ امام طبرانی نے، امام احمد طبرانی نے اسے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 8 میں نقل فرمایا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 433 ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 8 اور روایت نمبر
960 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ 12960 اس روایت کا نمبر ہے، اور امام ابو بکر عاصم نے السنہ میں صفحہ نمبر 208 اور رقم اس کا ہے 512 اس پر نقل فرمایا ہے۔ اور امام نور الدین ہیثمی نے اس روایت کی پوری سند کی، یعنی اس سند کے ہر رجل کی، ہر راوی کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور یہ کہا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات۔ یہ امام نور الدین ہیثمی جو صاحب مجموع الزوائد ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ امام احمد طبرانی نے اس کو معجم کبیر اور اوسط میں نقل کیا ہے، اور ان دونوں کتابوں کے اندر جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ کتاب السنہ جو ابن ابی عاصم امام ابو بکر عاصم کی ہے السنہ، اس کی تخریج کرنے والے جو ہیں وہ غیر مقلد حضرات کے، غیر مقلدین کے، ان کے ان کو ایک بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، شیخ البانی، انہوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور کتاب السنہ کی تخریج کرنے کے بعد اس حدیث کے تحت جو ہے وہ علامہ البانی نے اس بات کو لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح ورجالہ موثقون، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ امام طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت ہے۔ اب وہ روایت سن لیجئے، وہ روایت کیا ہے کہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال یطلع اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم شعبان کی جو نصف رات ہے، یعنی کہ 15ویں جو رات ہے، 14 کا دن اور 15 کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم آسمان دنیا پر اپنا خصوصی نزول اجلال فرماتا ہے اور خصوصی نگاہ عنایت فرماتا ہے، اور اپنی رحمتوں کے دروازے گویا کہ کھول دیتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اور تو اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں اپنی ساری کی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، صرف مشرک اور بغضی کو اللہ جل مجدہ الکریم، کینہ پرور کو، مشاحن کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھے، کینہ رکھے، ویر رکھے کسی کے لیے، جو للہ فی اللہ جو ویر نہ ہو اس کے علاوہ رکھے، تو ایسے آدمی کی بھی اللہ جل مجدہ الکریم بخشش نہیں فرماتا۔ یہ بالکل صحیح و سند جو روایت ہے، یہ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کے جو مخرج ہیں جتنے بھی، وہ بھی سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت ہے، اور اسے امام ہیبت اللہ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اس کا رقم جو ہے وہ 763 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ کہتے ہیں کہ امام لالکائی اس کو شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں نقل کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم شعبان کی جو نصف جو رات ہے، نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی کہ 14 کا دن اور 15 کی جو رات ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور اس رات کو اللہ جل مجدہ الکریم اپنی تمام کی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، صرف مشرک اور بغضی کو اللہ جل مجدہ الکریم معاف نہیں فرماتا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کا جو محقق ہے، اس کا جو محقق ہے وہ عصام موسیٰ ہادی ہے، اس نے اس حدیث مبارکہ کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے، یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ اس قابل ہے
کہ اس کو فضائل کے باب میں حجت مانا جائے۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بالکل یہ حدیث مبارکہ بھی محدثین کے ہاں اس کو اس باب کے اندر حجت جانا جاتا ہے۔ تیسری جو روایت ہے وہ سرکار سیدنا تاجدار صداقت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں اس روایت کا جو رقم ہے، یعنی اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 509 ہے، اور شعب الایمان میں امام بیہقی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور وہاں پر اس کا نمبر جو ہے، رقم جو ہے وہ 3827 ہے، 3827۔ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روایت کے الفاظ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لکل نفس الا انسان فی قلبی شحناء او مشرک باللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی شب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، خصوصی توجہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر، فیغفر لکل نفس الا انسان فی قلبہ شحناء او مشرک باللہ، مگر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جس کے دل میں شحناء ہو، یعنی کینہ ہو۔ اسی طرح حضرت ثعلبہ خوشنی کی روایت میں امام ابن عاصم نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اسی مضمون کو نقل کیا ہے، اور امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اس کے علاوہ احادیث اور بہت ساری ہیں جو لیلۃ النصف من شعبان کے فضائل پر اور لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ہونے والے انعامات پر دلالت کرتی ہیں۔ امت میں بڑے بڑے نام اس اعتبار سے اور بڑے بڑے ائمہ اعلام اس اعتبار سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ان کے ہاں اس رات کی بہت زیادہ خصوصیت رہی ہے، اور وہ اس کی فضیلت کے، اس کے فضائل کے قائل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کو ائمہ اعلام نے خلیفہ راشد بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے دور اقدس کے اندر اسلام کو جو یوں سمجھیے کہ جو عزت اور جو قوت ملی وہ بالکل ویسی ہی تھی جو خلفۂ راشدین مہدیین کے دور اقدس میں تھی۔ امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا ایک خط علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے صفحہ نمبر 191 پر اس کو نقل کیا ہے، لکھا ہے اس کو، اور اسی طریقے سے شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ کے صفحہ نمبر 194 پر جو دارالاشاعت سے چھپی ہے اس خط کو نقل کیا ہے، اور امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تلخیص الخبیر میں بھی اس خط کا ذکر کیا ہے۔ وہ خط کیا ہے کہ آپ نے اپنے ایک عامل، جو آپ کا ایک عامل تھا جو بصرہ میں آپ کی طرف سے مأمور تھا اور وہ بصرہ میں آپ کی طرف سے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اس کی طرف آپ نے خط لکھا کہ آپ نے کہا اِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ، وہ خط کے الفاظ یہ ہیں، اِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ إِلَى الْبَصَرَةِ عَلَيْكَ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِّنَ السَّنَةِ، آپ نے اپنے عامل کو کہا کہ تم پر لازم ہے، ظاہر جب تم پر لازم ہے تو اس کے ذریعے سے، آپ کے عامل کے ذریعے سے اس کی رعایت پر بھی لازم ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم 4 راتوں میں اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت میں زیادہ ہمت اور زیادہ طاقت لگاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ، اللہ جل مجدہ الکریم ان 4 راتوں کے اندر اپنی رحمت کے دروازے بہت زیادہ کھول دیتا ہے۔ افراغن، یہ مفعول مطلق آیا ہے، یفرغ فیہن الرحمۃ افراغن،
کہ اپنی رحمت کے دروازے وافر مقدار میں کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتوں میں سے پہلی جو رات ہے، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ، یہ 4 راتیں جو ہے یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو کہا کہ ان 4 راتوں میں کہ پہلی رجب کی پہلی رات اور دوسری جو ہے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات شعبان کی 14ویں کے دن اور 15ویں رات، اور لیلۃ الفطر یعنی کہ لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخری جو عید الفطر کی جو پہلی جو رات ہوتی ہے وہ آخری روزے والی رات، ولیلۃ الاضحیٰ اور قربانی والی عید کے دن کی جو رات ہے، اس میں عبادت کو کثرت سے کرو۔ یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا نام لینا بھی میں چاہوں گا کہ ضرور لازمی ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ میں لکھا کہ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک جمعہ کی رات، ایک عیدین کی رات، ایک یکم رجب کی رات اور ایک 15ویں شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں وہ ہیں کہ امام شافعی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ما ثبت من السنہ کے اندر موجود ہے۔ اس رات کے ناموں میں بھی بعض لوگوں کو اختلاف رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے جو نام ہیں انہیں بھی واضح طور پر واضح کر دیا جائے، ان ناموں کی صراحت کر دی جائے، اور اہل سنت کے ہاں جس نام سے اس رات کو پہچانا جاتا ہے اس نام کو ایک ہائی لائٹ کر دیا جائے لوگوں کے سامنے۔ شب براءت اس رات کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے کی رات۔ اہل سنت و جماعت کے کثیر علماء کرام قصرہم اللہ تعالی و ایدہم کہ جو کثیر علماء کرام جو ہے اہل سنت کے، انہوں نے 15 شعبان کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، یعنی کہ 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ یہ میرے پاس پہلی جو ہے تفسیر غرائب القرآن ہے امام نظام الدین نیشا پوری کی۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ دخان، اس سورہ مبارکہ کی جو آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کریمہ کے تحت امام نظام الدین نیشا پوری نے تفسیر غرائب القرآن میں، اور امام شیخ احمد ساوی مالکی رحمہ اللہ نے حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں، اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے سرکار بغداد حضور شہنشاہ ولایت امام الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر سرکار رحمہ اللہ نے الغنیہ میں، اور یوں ہی تفسیر سراج منیر میں، اور اس کے علاوہ کثیر تفاسیر کے اندر محدثین نے اس رات کے 4 نام ذکر کیے ہیں۔ اور سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس باب میں آپ نے پوری کتاب لکھی، التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ القدر من رمضان۔ اب یہ دیکھیے کہ پوری کی پوری کتاب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس ضمن میں لکھی ہے کہ التبیان یعنی کہ واضح بیان اس بات میں کہ جو لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ کے انعامات ہیں اور لیلۃ القدر میں جو اللہ کے انعامات ہیں، اس کے بیان میں واضح طور پر یہ کتاب ہے، گویا کہ اس کا نام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ رکھا۔ اس کے 4 نام جو ہے وہ ملا علی قاری نے بھی لکھے، اور ان تمام مفسرین نے بھی اپنی اپنی کتب تفاسیر کے اندر لکھے کہ وہ 4 نام کیا ہے، کہ ایک نام یہ کہ اللیلۃ المبارکہ ولیلۃ البراءت جو ہمارے ہاں مشہور ہے، ولیلۃ الرحمہ ولیلۃ السک یعنی دستاویزات والی رات، لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، اور لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، اور لیلۃ البراءت براءت یعنی چھٹکارے والی رات۔ یہ 4 نام لکھنے کے بعد سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ اپنی رعایا سے خراج وغیرہ لے کر، جو حقوق ہیں سلطنت کے وہ لے کر اپنی رعایا کو آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، کذالک یکتب اللہ تعالی فی ہذہ اللیلہ، اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے اس رات میں چھٹکارا لکھ دیتا ہے
اس کے بعد خالد بن معدان ایک صحابی تابعی ہیں جنہوں نے کم و بیش 70 صحابہ کرام کو پایا. ان کا نام ہے ابو عبداللہ خالد بن معدان بن ابی کرب کلائی الحمصی. یہ شام کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں اور فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور 70 اصحاب سے آپ ملاقی ہوئے اور آپ نے علم سیکھا. خالد بن معدان رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ امام ابو محمد حسن بن محمد خلال کی کتاب فضائل رجب، ان کا سن وفات جو امام خلال کا جو سن وفات ہے وہ 393 ہجری ہے، اور حضرت خالد بن معدان کا جو سن وفات ہے ایک قول کے مطابق 103 ہجری ہے اور ایک قول کے مطابق 104 ہجری ہے. تو امام ابو محمد خلال نے اپنی کتاب کے اندر فضائل رجب کے اندر اس کو نقل کیا ہے حضرت خالد بن معدان کے قول کو، اور امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الخبیر کے اندر اس کو نقل کیا، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 80 ہے اس کا تلخیص الخبیر کا. حضرت خالد بن معدان جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خمس لیال فی السنۃ من واظب علیہن رجاء ثوابہن وتصدیقا بوعدہن ادخلہ اللہ الجنۃ، کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو کسے باشد وہ اگر نیک کام کرے، عبادت کرے، واظب علیہن ان میں مواظبت کرے نیک کاموں کی ان 5 راتوں میں، تو اور اس کے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے جانے والے جو وعدے ہیں امت کو، یا اللہ کی طرف سے اس کے رسول کو دیے جانے والے جو وعدے ان کی تصدیق کرے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. یقوم لیلہا و یصوم نہارہا، اول لیلۃ من رجب، پہلی جو رات ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، ولیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ عاشوراء ولیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ 5 راتوں میں لیلت عاشورہ بھی ہے یعنی محرم کی 10ویں رات، اور عیدین کی 2 راتیں، اور پہلی جو رات ہے وہ رجب کی پہلی رات، اور پھر اس کے بعد یعنی رجب کی پہلی رات، اور پھر لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں رات ہے. اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ و ارض و عنہ کا قول میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا. جتنی روایات میں نے لیلۃ النصف من شعبان کے اعتبار سے پڑھی ہے، یعنی لیلۃ البراءت جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے میں نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو روایات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، 2 طرح کے لوگوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جن کی بخشش اللہ جل مجدہ الکریم نہیں فرماتا. ایک تو وہ لوگ جو مشرک باللہ ہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل میں شاہنا ہے. یہ شاہنا جو ہے یہ شیخنا، اس کے جو صحیح تلفظ ہے وہ شیخنا ہے، شین کے زیر کے ساتھ. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبتا بالسنہ فی ایام سنہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ شین کے زیر کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہے عداوت و دشمنی، اور مشاحنہ کے معنی ہے، مشاحن کے معنی ہے کینہ پرور، بغضی، ویر رکھنے والا وغیرہ وغیرہ. اب یہ کون سا بغضی ہے، کس کے بارے میں ویر رکھنے والا؟ وہ تو عام لوگوں کے درمیان تو ایک دوسرے سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ تو ہر کسی کو سمجھ آتا ہے. لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس بات کو تمامی احباب اور بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقے کے جو حضرات ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو اس وقت یوں سمجھیے کہ تحقیق کے طالب ہیں، ان کے لیے میں یہ بات چاہوں گا کہ وہ یہ شیخنا جو ہے اس کے معنی کی طرف غور کریں. کہ امام اوزائی سے پوچھا گیا کہ شیخنا کسے کہتے ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف کے صفحہ نمبر 193 پر، اور محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب التبصرہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا، اور دیگر ائمہ اعلام نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ امام اوزائی فرماتے قد فسر الاوزائی هذه الشحناء المانعۃ بالذی فی قلبہ شحناء او شحناء لاصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو دشمنی اور عداوت اور بغض اور کینہ، یہ جس کو منع کیا گیا ہے، یہ جس کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ کیا ہے؟
فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے لیے اگر اس کے دل میں شحناء ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم ایسے آدمی کی بخشش نہیں فرماتا، اسے معاف نہیں فرماتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ الشَّحْنَاءَ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ مُشَاحَنَةِ الْأَقْرَانِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مومنوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا یہ تو اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو ہے اعظم جرمن، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اس شحناء سے، اس مشاحنت سے جو لوگوں کی آپس میں ہوتی ہے، آپس میں جو دشمنی اور عداوت ہوتی ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے لیے اگر دل میں کینہ رکھتا ہے تو اس رات میں گویا کہ اللہ جل مجدہ الکریم ایسے آدمی کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا، اور یقیناً ایسا آدمی قابل بخشش نہیں ہے، قابل مغفرت نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے لیے میل ہو، کھوٹ ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں یہ جو باتیں سنی ہیں کہ اس رات کے ناموں کے بارے میں سنا، اور جو صحیح اور درست اسناد کے ساتھ جو احادیث ہیں وہ احادیث سنی، اور اس کے بعد جو مشاہن کا معنی ہم نے سنا، ان سب باتوں کو سن کر انہیں سمجھنے کی اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔